یہ باب ہے فجر میں جہری قرات کرنے کے سلسلے میں۔ امام بخاری دو باب باندھ رہے، ایک ہے قرات کیا پڑھنا، کیسے پڑھنا، دونوں الگ الگ ہیں۔ کیا پڑھنا وہ قرات میں ہے، کیسے پڑھنا وہ جہر میں ہے، بے ذرا بآواز بلند پڑھنا۔ اور بات یہ آ گئی کہ دن کی جو نمازیں ہوں گی وہ سری ہوں گی، رات کی جو نمازیں ہوں گی وہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب سے پہلے جو نمازیں ہوں گی وہ سب جہری ہوں گی۔ غروب کے یعنی طلوع کے بعد سے لے کر غروب تک جو نمازیں ہوں گی وہ سری ہوں گی۔ چنانچہ مسنون بھی یہی ہے کہ رات کی جو نمازیں پڑھی جائیں گی، اگر آپ انفرادی بھی پڑھیں تھوڑی سی ہلکی سی آواز، جیسے صدیق اکبر کے بارے میں بات آئی کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تھوڑی ہلکی سی آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں رات میں۔ دن میں اگر نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی ہلکی بالکل آواز سر ہونی چاہیے، جیسے ظہر اور عصر میں۔ تو یہ بات تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو قراتیں ہوں گی فجر میں، وہ پہلے بھی بات آ گئی مقدار اس کی ہوگی بین 60 الی 100۔ اب جو قرات ہوگی وہ ہوگی جہر۔ چنانچہ کیا کہتے ہیں سنیے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں تفت وراء الناس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی یقرأ بالطور۔ اب یہاں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ سب سے پہلی بات، جماعت کی نماز کی بات چل رہی ہے، ام سلمہ جماعت میں شامل نہیں ہے۔ کیوں، کیسے پتہ چلا؟ تفتو، میں نے طواف کیا۔ طواف کرنے والے کوئی جماعت پہ رہتے ہیں؟ تو وہ تو باہر گھوم رہی تھی۔ باہر پتہ چلا کہ دھیرے دھیرے جب مستورات پر پابندیاں لگ گئیں تو حضرت ام سلمہ کیا چل رہا ہے ذرا دیکھنے کے لیے ذرا طواف، اس لیے کہ ازواج مطہرات کا مکانات تو بالکل قریبی تھے، ذرا یہ چکر لگا کر پھر آ گئیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام سورہ طور میں بہت سارے ایسی آیتیں ہیں جس میں ہچکیاں نکل جاتی ہیں، تو وہ سننے کے ایک شوق میں بھی اور پھر ایک طلب میں حضرت ام سلمہ باہر آ گئیں۔ تو کیا دیکھتی ہیں کہ لوگوں کے پیچھے سے میں طواف کرتے ہوئے جا رہے ہوں اور آپ سورہ طور پڑھ رہے ہیں، سورہ طور پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مستورات کا اندھیرے میں نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ امن ہو، بشرطے کہ امن ہو۔ امن کے حالت میں مستورات اندھیرے میں نکل سکتی ہیں، اور اندھیرے ہی میں نکلنا بھی چاہیے، اندھیرے ہی میں، اس لیے کہ خواتین وغیرہ جو نکلتی تھیں، میں نے وہ متلفعات میں تفصیلات بتا دی آپ حضرات کو کہ متلفعات میں کچھ باتیں پردے کے سلسلے میں بات عرض کی جا چکی ہیں۔ خیر، آگے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک جماعت کے ساتھ صحابہ اکرام کی تشریف لے جا رہے تھے، بازار عکاظ کا ارادہ کرتے ہوئے، عکاظ بازار کا ارادہ کرتے ہوئے۔ فرماتے جب جا رہے تھے تو درمیان میں شیطان حائل ہو گیا، ان کے اور آسمان کی خبروں کے درمیان۔ تو پتہ چلا کہ یہ آ کر شیطان کا حائل ہونا شہاب ثاقب کی والی بات، ایک تو یہ ہے کہ پیدائش کے وقت میں بھی ہوا ہے اور آپ کے نبوت کے وقت میں بھی ہوا ہے، اور دیگر بہت سارے مرحلے میں یہ واقعہ پیش آیا، کوئی ایک آدھ مرتبہ نہیں۔ فاتبعہم شہاب ثاقب جو قرآن پاک میں مطلقاً عرض ہے، تو یہ کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، ایک ہی مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ چنانچہ دیکھیے کہ آسمان اور حضور کے درمیان جو خبروں کا واسطہ ہوتا تھا، اس میں شیطان حائل آ گیا۔ وہ کیسے حائل آیا؟ استراق سماع کے طور پر، استراق سماع کے طور پر، یسترقون السمع، جو قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ لوگ سنتے ہیں بڑی چوری سے، تو چوری سے سننے کے لیے حاضر ہو گئے۔ اب یہاں کیا فرماتے ہیں؟ کہا وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، تو اوپر سے جھلستا ہوا شعلے دار ستارے، شہاب ثاقب شعلے دار ستارے ان کے پیچھے کر دیے گئے، اور وہ تمام شیاطین اپنے قوم کے پاس لوٹ گئے، کہنے لگے مالکم، ارے نالائقو، بغیر خبر کے آئے کیسے؟ تو کیا کہنے لگے؟ قالوا حیل بیننا و بین خبر السماء، ہمارے اور آسمان کے درمیان
شہاب حائل ہو گیا. کیا حائل ہو گیا؟ ارے بھائی شہب تو جمع ہے نا، اصل شہاب حائل ہو گیا. تو کیا کہتے ہیں؟ وَأُرْسِلَ عَلَيْنَا الشُّهُبُ. وہ کہنے لگے وہ لوگ، اچھا ما حال بینکم وبین خبر السماء الا شیء حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها. اچھا بھئی یہ تو وہی جو اس سے پہلے پیش آیا وہی درمیان میں بھی حائل ہوا ہے تمہارے درمیان. یعنی کئی بار ایسا پیش ہے جب کوئی عظیم خبر دینے کا وقت آتا یہ واقعہ پیش آتا. یہ واقعہ جب پیش آتا سب چور الرٹ ہو جاتے تھے، ہوشیار ہو جاتے تھے. تمام شیطان کے اندر ایک حرکت پیدا ہو جاتی. کیا کہتے؟ عرب مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب کے سب پھیل جاؤ، دیکھو کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا ہے. فانظروا ما هذا الذي حال بینکم وبین خبر السماء. ذرا جانچنا کیا دونوں کے درمیان حائل ہوئی ہے، کون سی ایسی خبر ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے. تو فانصرف هؤلاء الذين توجهوا نحو تہامہ. تہامہ کی طرف سب کے سب متوجہ ہو گئے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں موجود تھے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی خبر پہنچی ہو جو ہمیں سننے سے روکا جا رہا ہے. کیا ہوا؟ فہو، آپ علیہ السلام، وہو بنخلہ، آپ ایک کھجور کے باغ میں تھے، اور آپ علیہ السلام وہاں سے ارادہ کر چکے تھے عکاظ بازار جانے کا. آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں فجر کی نماز ادا فرمائی. جب ان تمام لوگوں نے جاسوس، کون تھے پورے کے پورے؟ جاسوس جنات جس وقت پہنچے مقام پر، واقعے کا سپاٹ، ارے وہ سپاٹس ہوتا نہیں، وہ سپاٹ پر جب پہنچے تو انہوں نے قرآن پاک سنا. فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ. بس کان کھڑے ہو گئے. مستمعوا لہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کان کھڑے ہو گئے. جو ہی سنا کان کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. اب جو متوجہ ہوئے ہماتن قرآن پاک کی تلاوت کی طرف، نتیجہ کیا نکلا؟ فقالوا هذا واللہ، خدا کی قسم یہ ہے جو اس وقت جن سورتوں کی تلاوت نبی فرما رہے ہیں یہ آیتیں ہیں جس کو جو ہم سے چھپائی جا رہی تھیں، جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو رہا تھا، یہی معاملہ ہے. اور وہیں پر حین رجعوا الی قومہم، جب لوٹے گئے وہ جاسوس بن کر، آ رہے ہیں دائی بن کر. کیا بن کر آ رہے ہیں؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا. نہیں، ارے واہ کیا عجیب کلام ہم نے سنا، رشد کی طرف رہبری کرنے والا. اور ہم نے فوراً ایمان لا لیے. فا للتعقیب، سوچ کو، سمجھ کو، مشورہ کر کو، بعد میں آپ کو ہمیں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ویسا سب نہیں، فوراً. ارے بھی اسلام کیسا قبول کریں؟ فوراً. اب ہم نے عزم بھی کر لیا آئندہ ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، ہمارے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی، قل اوحی الیہ. آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا حضور؟ جی کیا ہوا؟ جنات اسلام قبول کر لے کو چلے گئے. جب یہ اطلاع ملی کہ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ، قول الجن کو جب آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے نازل کر دیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے جنات کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا. کیا شروع کیا؟ چنانچہ جتنے ادارے ہیں، جتنے ادارے، خالی یہ ادارہ وہ ادارہ نہیں، ان تمام اداروں میں جنات کی تعلیم ہوتی ہے. غیر محسوس طور پر آتے ہیں. اب یہاں بھی آئیں گے، بیٹھیں گے، پڑھیں گے آپ کے ساتھ، چلے جائیں گے. اچھے جو برے ہوں گے، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں جلالین پڑھا رہے تھے. وہ اس درسگاہ میں جس درسگاہ میں انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کا درس دے رہے تھے،
حضرت پڑھاتے پڑھاتے کہنے لگے جانتے ہو تمہارے بے وضو بیٹھنے نے مخلوقات کو پریشان کر رکھا ہے. بے وضو کیوں بیٹھتے ہو تم؟ اچانک بے وضو کیوں بیٹھتے ہو بھائی؟ تم بے وضو بیٹھتے ہو، مخلوقات پریشان ہوتے ہیں. جب پریشان ہوتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں. تو بے وضو مت بیٹھا کرو. تو اچھے لوگوں کو نہ پریشان نہیں کرتے. کیا آتے ہوئے کونتی بھی انگلی کرتا، انگلی کرنے والوں کو چنو انگلی کرتے ہیں. جو انگلی کرتا ہے ان کو وہ انگلی کرتے ہیں. جو انگلی نہیں کرتا، جو خاموش رہتا ہے، اچھا رہتا ہے، نیک رہتا ہے، اسے کیوں انگلی کریں گے؟ انگلی نہیں کرتے. تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے جہاں بھی جس طریقے سے جنات یعنی ملائکہ میں ذکر اللہ کے تلاش کرنے والی جماعت ہوتی ہیں، ویسے جنات میں بھی نیک مجالس کے متلاشی ایک بڑی جماعت ہوتی ہیں جو ذکر کے حلقوں میں شریک رہتی ہیں. اور کئی مرتبہ بزرگوں کے پاس آ کر باقاعدہ جنات نے اقرار کیا، ہم اس تفسیر کے مجلس میں تھے، ہم آپ کے پیچھے عید کی نماز پڑھے. ارے بھائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جب قرآن کہتا ہے، ہم لوگوں کو ان کی عبادت پر تعجب کیوں ہوتا ہے بھائی؟ پڑھنے پڑھانے پر تعجب کیوں ہوتا ہے بھئی؟ اسی شریعت کے تو وہ کیا ہیں، مکلف ہیں. یہ الگ چیز ہے. اللہ نے ان کو بعض احکام ان کے اعتبار سے دیا، جیسے زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ ان کے پاس، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے، مال کی زکوٰۃ ان پر نہیں، لیکن عبادت ہے ان پر بھی. 5 وقت کی نماز ان پر بھی فرض ہے. جن والانس الا لیعبدون، وہ کیسی نماز ہے واللہ اعلم. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ کیا کرو؟ ارے بھئی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو. اور وہ اکثر اوقات صلاۃ ان کے ہو سکتا ہے کہ الگ ہوں، ان کی شریعت تو ہم لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہے، تو ہم لوگ اس کے مکلف بھی نہیں کہ ان کی شریعت ہم جانیں. اس لیے کہ کوئی بھی آپ کے پاس فتویٰ لینے کے لیے ان میں سے کوئی آئے گا نہیں. ارے بھئی جو آئے گا اسی کے تو استفتاء کیا جائے گا. جو استفتاء کرے گا، جو استفسار کرے گا، جو آپ سے سوال کرے گا، اس کے بارے میں جواب آپ کو بتایا جاتا ہے. بھئی وہ آئیں گے تو یہ جواب دیجئے، ایسے آئیں گے تو وہ جواب دیجئے. ایسا آپ کو مکلف نہیں بنایا گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. چنانچہ اگلی روایت میں آپ علیہ السلام نے جس وقت میں حکم دیا، فیما امرا، آپ نے جس کو حکم دیا تو آپ نے اس کو پڑھا، آپ اس کو پڑھ کر سنائیں، اور جس پر آپ کو سکوت کو کہا گیا اس پر آپ ساکت ہو گئے. فرمایا وما کان ربک نسیا، پروردگار ان تمام چیزوں میں غافل نہیں رہتا. کون سی بات بتانا، کون سی بات نہیں بتانا، کون سی بات سنانا، کون سی بات نہیں سنانا، کون سی بات سمجھانا، کون سی بات، وہ سب پروردگار کو پتہ ہے. پھر فرمایا دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو طور و طریقہ ہے اسی میں ہمارے لیے نمونہ ہے. یعنی حضور نے جو کیا وہ تم بھی کرو. حضور جس کے پیچھے پڑے نہیں اس کے پیچھے تم بھی. آپ نے کبھی جنات کو تلاش کر لے کر گئے نہیں. بعثت الی کافۃ للناس ہونے کے باوجود آپ جنات کو تلاش کر لے کر، جنات آپ کو تلاش کر لے کر آئے. تو کیا پتہ چلا؟ جنات کو سیکھنے سکھانے کے ہم مکلف. ہاں اگر آئیں تو ان کو سمجھائیے، سکھائیے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریوان میں پڑھاتی تھی. بڑا حجرہ ہوتا تھا، اکیلے بیٹھتے رات کو چیخاں حضرت کے، اور حضرت کی پہلے سے بھی آواز بلند. اور حضرت کو آپ دیکھیں گے تو خود بھی حضرت عجیب مخلوقات کی طرح، بہیں جو ہیں حضرت کی یوں ہوں گی، یوں ایسی نہیں ہوتی تھیں، وہ یوں ہوتی تھی، یوں اگر کرتے تو حضرت بہت بارعب شخصیت اور بہت جلال. تو حضرت ایک مرتبہ ایسی پٹائی کر رہے ہیں، نالائقو سبق یاد کر کے کیوں نہیں آئے؟ اب جناب طلباء دیکھ لیے، دیکھنے کے بعد وہاں ان کی پھنگی بند ہو گئی طلباء کی. ارے بھئی حضرت پڑھا رہے ہیں مخلوقات کو اور خوب پیٹ رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو یہ بعض حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو خادم خاص تھے
وہ بھی مخلوقات میں سے ہی تھی۔ حضرت چھینک آئی تو چھینک ہونے پر حضرت کے رینٹ ناک سے وہ نکل گیا، تو نکلتے ہی ان کا خادم بیٹھا ہوا تھا بالکل آخری صف میں، اور حضرت کی یہاں پر دستی سوکھ رہی تھی، وہاں سے ہاتھ ڈالا اور اٹھا کے دستیاں پیش کر دیا، اور حضرت ناک واک صاف کر لے، دیکھے تو پوری کلاس خالی ہو گئی، ہنگامہ ہو گیا کلاس میں۔ اب حضرت نے دیکھا تو کیا بات ہے بھائی، دیکھا تو خاموش بیٹھا ہوا ہے حضرت کا خادم۔ حضرت سمجھو ہو یہ کوئی حرکت کیا ہوگا جس پر یہ لوگ کیا ہو گئے، بھاگ گئے ہیں۔ پھر معلوم کرنے پر پتہ چلا تو حضرت بہت ناراض ہوئے اور اس کو اپنی خدمت سے نکال دیا۔ بہت رویا، منت سمجھ کیا کہا نہیں، تم سے مقدم مجھے یہ طلباء ہیں، بھائی تم تو کہیں بھی چلے جاؤ گے، تو تمہارے پاس تو طیرانی ہے، قوت طیرانی، تمہیں ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچے پیسہ خرچ کر کے آئے ہوئے ہیں، اور تم یہاں نہیں تو وہاں چلے جاؤ گے، وہاں نہیں تو وہاں چلے جاؤ گے، وہاں نہیں تو وہاں چلے جاؤ گے، اور میں ان بچوں کو بھیجوں گا کہاں؟ تو مقدم کون ہے؟ یہ ہے مقدم، اور تمہیں نہیں پڑھاؤں گا تو میں تمہارا پڑھانے کا مکلف بھی نہیں ہوں، میں مکلف ہیں نہیں، مکلف نہیں۔ تو اس لیے عرض کیا حضرت نے، خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، داخلہ وغیرہ، بہرحال وہ ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، تو ہر اعتبار سے جی۔ باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر رضي الله عنه في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه ب40 آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ بسورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله عز وجل. فقال عبيد الله عن ثابت أنس رضي الله عنه أنهم قال رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ بها افتتح به قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا نرى أنك تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلته وإن كرهتم تركتم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به من أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. قال حبك إياها تدخلك الجنة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنهم فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال هدا كهد الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئن بينهن. فذكرنا 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة.